پلیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد اویس. ہمارے ساتھ پروفیسر حافظ عبدالغفار بہاولپوری صاحب موجود ہیں. آج ہم آپ صاحب سے پوچھیں گے, حافظ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جیسا کہ حکومتی اور اپوزیشن آپس میں ان کے جو بیانات چل رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اور بہت باتیں کر رہے ہیں, تو اس سے ان کی جو ہے نا باتیں اور بیان بازی, اس کا عوام پر اور حکومت پر کیا اثرات ہوں گے ملک پہ؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہمارے ملک میں چونکہ جمہوری نظام ہے, بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو لائک کریں. قرآن و حدیث میڈیا. تو جمہوری نظام کے لیے حکومت کے بالمقابل اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے. اپوزیشن کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے, اور اپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہے. جمہوری نظم میں, جمہوری سیٹ اپ میں اپوزیشن ہوتی ہی حکومتی بینچوں پر تنقید کرنے کے لیے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کا تعلق گورنمنٹ سیکٹر سے ہو, آپ کوئی بہت بڑی وزارت کا قلمدان آپ کے پاس ہو, یا آپ اپوزیشن کے ذمہ دار ہوں, یا کسی پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہوں, ہر دو فریق ایک دوسرے پر صرف تنقید کرتے ہیں. لامحالہ اگر غلطیاں موجود ہیں تو کوئی نہ کوئی اچھی بات بھی ہوتی ہوگی. کوئی خوبیاں اپوزیشن میں ہوں گی, کچھ خوبیاں گورنمنٹ میں ہوں گی. کبھی اپوزیشن گورنمنٹ کو کسی معاملے میں سپورٹ نہیں کرتی, اور کبھی گورنمنٹ اپوزیشن کو کسی معاملے میں سپورٹ نہیں کرتی. یہ چند قانون سازیاں ہوئی ہیں, جیسا کہ یہ FATF کی قانون سازی تھی, اس کے متعلق جو بل تھا اس پہ اپوزیشن نے بھی سپورٹ کیا, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہوں نے سپورٹ کیا. ایسے ہی چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا, تو اس میں بھی اپوزیشن نے سپورٹ کیا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سپورٹ کرنے کے باوجود تنقید اور طعن و تشنیع میں کوئی فرق نہیں آتا. اچھا چلیں, اگر معاملہ یہاں تک رہتا نا کہ وہ ان پہ تنقید کرتے ہیں, وہ ان پہ تنقید کرتے ہیں, تو کسی حد تک یہ برداشت تھا. اگرچہ یہ اخلاقی قدروں کے خلاف ہے کہ آپ ان کے ہر اقدام پہ تنقید ہی کرنی. اچھا, لیکن چلیں پھر بھی یہ کسی حد تک برداشت تھا. اب تو بدقسمتی سے وہ انہیں غدار کہہ رہے ہیں, وہ انہیں مجرم کہہ رہے ہیں, اور اس قسم کی اخلاق سے گری ہوئی اور اب کیا کہہ لیں نیچ زبان استعمال ہو رہی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ گورنمنٹ کے ہوں یا اپوزیشن کے, یہ اپنے ووٹرز کو, اپنے فالورز کو کیا پیغام دے رہے ہیں. ہمارا معاشرہ بے شمار قسم کے تضادات پر مبنی ہے. ایسے ہی اس میں سیاسی تضادات بھی ہیں. ایک ہی گھر میں ایک بھائی PTI کا سپورٹر ہے, دوسرا بھائی نون لیگ کا سپورٹر ہے. ایک ہی باپ کی اولاد ہے, کوئی پیپلز پارٹی میں ہے, کوئی مسلم لیگ میں ہے, کوئی کسی پارٹی میں ہے, کوئی کسی پارٹی میں. تو جب ہماری لیڈرشپ اس قسم کی زبان استعمال کرے گی تو ان کے فالورز کو کیا پیغام جائے گا. میرے سامنے, میں فار ایگزامپل میں PTI کا ہوں, تو میرے سامنے مریم نواز نہیں ہے, میرے سامنے تو آپ ہیں, آپ اس کے فالور ہیں, میرے سامنے تو آپ ہیں. جو میرا لیڈر مریم نواز کو کہے گا میں وہ آپ کو کہوں گا. تو یہ تضاد مزید بڑھے گا, معاشرے میں انتشار کی خلیج وسیع ہوگی. اچھا, لیکن حیران کن بات یہ کہ یہ کئی اشروں سے ہمیں بیوقوف بناتے آ رہے ہیں. میں بالکل علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ انہیں گالیاں دیتی ہے, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ٹریکٹر ٹرال. کوئی غلیظ ترین بات جو یہ اسٹیج پہ کر سکتے ہیں انہوں نے چھوڑی نہیں, سب کچھ کہہ دیا. عورتوں کا تقدس پامال کر رہے ہیں, عورتیں اس قسم کی غلیظ زبان استعمال کرتی ہیں, شرم آتی ہے. ہزاروں کا مجمع ان کے سامنے ہوتا ہے. یہی کام اگر کسی مولوی نے کیا ہوتا تو اسے اب تک لیبرلز پتہ نہیں کیا کچھ کہہ چکے ہوتے. لیکن یہاں کوئی لکھنے والا لکھتا نہیں ہے, چند ایک ڈیبیٹر ہیں یا اینکرز ہیں وہ بیچارے بات کرتے ہیں, لیکن موسٹلی لوگ خاموش ہیں. اچھا, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سارا ایک ڈرامہ ہے.
اب جو لوگ نون لیگ میں ہیں یا پیپلز پارٹی میں ہیں جی جی وہ گورنمنٹ کو سیکورٹی رسک کہہ رہے ہیں، وہ انہیں غدار کہہ رہے ہیں. یہ جب حکومت تبدیل ہوگی تو بہت سارے پھر اکٹھے ہو جائیں گے. بالکل ایسے. ابھی کل کی بات ہے، ہمارے سی ایم پنجاب صاحب وہ کہا کرتے تھے زرداری کو گھسیٹوں گا، اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا، وہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اب وہ زرداری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے بیٹے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. بالکل ایسے. زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق کیا کچھ کہتے تھے، آج وہ ساتھ ہیں. اب پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب، بالکل. یہ سارے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے. اب مفادات گالیاں دینے میں ہیں تو گالیاں دے رہے ہیں، جب مفادات ایک دوسرے کا احترام کرنے میں ہوں گے تو احترام کریں گے. ایک بات تو اس سے بالکل واضح ہو گئی کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں اخلاقی قدر نام کی کوئی چیز نہیں. اے ٹو زیڈ جتنے بھی اس وقت قومی منظرنامے پہ ہیں، اپوزیشن سے ہوں، گورنمنٹ سیکٹر سے ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ سیاستدانوں پہ اعتماد، بھئی سیاستدانوں پہ کیا اعتماد کریں؟ جو کل ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے آج وہ ساتھ میں. وہ آج سارے اکٹھے ہیں. بالکل. اور خان صاحب کے ساتھ حکومت میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہیں کل یہ چور کہہ رہے تھے. بالکل ایسے. اکثر یہی ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اقتدار کا ایک کھیل تماشا ہے. ہاں البتہ اس سے ملک کی سطح پر نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب قوم یا ورکر یا فالورز اپنے لیڈر کو دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے سنتا ہے تو پھر وہ ان سب کو اپنے مخالف جماعت کے لوگوں کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ گالیاں تک نہیں، قتل و غارت بھی ہوتی ہے اس پر. گھروں میں خلیج بڑھتی ہے، میاں بیوی سے جدا ہو جاتے ہیں. وہ ایک پی ٹی آئی کا فالور ہے، دوسرا کسی دوسری جماعت کا پیروکار ہے. تو بڑوں کی گالیاں دینے کے نتیجے میں ہم آپس میں لڑتے ہیں اور اس قدر شدت کا یہ مسئلہ اختیار کر جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم سختی کے ساتھ اس کا رد کرتے ہیں. یہ جتنے بھی نئے نئے بدترین رویے حالیہ دنوں میں خاص طور پہ گلگت بلتستان کی جو الیکشن کمپین ہو رہی ہے، اس میں یا دیگر چند مواقع پر یہ کچھ ہفتوں سے متعارف کروائے گئے ہیں، جو زبان یہ استعمال کر رہے ہیں ہم سب کا رد کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے اور لیڈرشپ کی طرف سے جیسے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو اور بعض شخصیات کو باقاعدہ نامزد کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نئی چیز ہے اور انتہائی ناپسندیدہ اور قابل نفرت چیز ہے. ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کو اپنے ہی بھائیوں سے بد اعتمادی میں مبتلا کرتی ہیں. بالکل. اگر آرمی ہے تو وہ ہمارا ادارہ ہے. بالکل. میرا بھائی آرمی میں ہے، آپ کا چچا آرمی میں ہے، بالکل. وہی جاتے ہیں. تو ان کے یہ بیانات سن سن کے، ان کی اس قسم کی نامناسب گفتگو سن سن کے ایک عام آدمی ان سے نفرت پالتا ہے. تو اصلاح تو ہوتی ہے جہاں آپ غلطی محسوس کرتے ہیں. اگر تنقید ہی اصلاح کا حل ہے، اصلاح کا ذریعہ ہے تو آپ کریں اس کے ساتھ. لیکن اس انداز سے تنقید کرنا کہ عوام میں ان اداروں کے خلاف یا ان شخصیات کے خلاف نفرت پیدا کر دی جائے، تو نفرت تو کبھی کسی صورت میں قابل قبول نہیں. بالکل. نفرت کا نتیجہ تو قتل ہے، نفرت کا نتیجہ تو خون ریزی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعوری یا لاشعوری طور پہ ہماری موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ، ہمارے سیاسی قائدین تمام جماعتوں کے شعوری یا لاشعوری طور پہ وہ اپنی غیر اخلاقی اور انتہائی چیپ گفتگو کے نتیجے میں قوم میں انتشار پھیلا رہے ہیں، پاکستانیوں کو منتشر کر رہے ہیں، آپس میں توڑ رہے ہیں. حالانکہ جس قسم کے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، اندرونی بھی بیرونی بھی، اس قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے. تو میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ اپیل کروں گا پوری قوم سے بھی اور اپنی لیڈرشپ سے بھی، ہمیں اس قسم کی غیر اخلاقی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم اول و آخر مسلمان ہیں، اسلام کی اپنی اخلاقی قدریں ہیں، ہم اسلامی اقدار کے بھی پاسبان ہیں اور مشرقی اقدار کے بھی پاسبان ہیں. آپ جس لیول پہ بھی کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بری زبان سے خطاب نہیں کیا، کبھی کسی کو برا نہیں کہا. اور ہم بانی پاکستان
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنی زبان سے ایسا کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جسے کہہ رہے ہیں وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے جو آپ کہنے جا رہے ہیں کیا خود آپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان پہ یہ جملہ تب آیا کہ آپ اندر سے اس قسم کے، وہ کیا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اسے یہ خطاب دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر بھی یہی کچھ ہے، وگرنہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک نجیب آدمی، شریف الطبع آدمی اور ستھری زبان رکھنے والا، غیرت والا آدمی، وہ کسی کی بہو بیٹی وہ اگر جن سے بازار بھی ہے تو اسے کبھی گالی نہیں دیتا، اس سے اوائڈ کرے گا، اس سے منہ پھیر لے گا، اسے گالی کبھی نہیں دے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا لیول ہی نہیں ہے، میں ایک شریف آدمی ہوں، میرا یہ لیول نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جو جس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے اس قسم کی زبان استعمال کرتا ہے، یہ خود اندر سے ایسے ہیں جیسے وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے رویوں کا ہم سختی سے رد بھی کرتے ہیں، اور گورنمنٹ سے بھی، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی، اور عوام سے بھی اس قسم کے تمام رویوں سے بچنے کی ہم امید رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے،